بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح میں تاخیر آزمائش یا رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو لاکھوں دلوں کا درد ہے۔ کیا نکاح میں تاخیر اللہ کی طرف سے سزا ہے یا پھر یہ ایک چھپی ہوئی رحمت اور آزمائش ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 1، نکاح میں تاخیر معاشرتی حقیقت۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان اور خاص طور پر بیٹیاں نکاح میں تاخیر کا شکار ہیں۔ کبھی رشتے نہیں ملتے، کبھی مالی مسائل آڑے آتے ہیں، اور کبھی لوگ کیا کہیں گے جیسے دباؤ۔ یہ تاخیر اکثر ذہنی دباؤ، مایوسی اور خود اعتمادی میں کمی کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 2، کیا نکاح میں تاخیر اللہ کی ناراضی ہے؟ یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ نکاح میں تاخیر اللہ کی ناراضی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے۔ ہر تاخیر سزا نہیں ہوتی۔ کئی بار ہمیں اللہ بہتر وقت، بہتر انسان اور بہتر مستقبل کے لیے روکے رکھتا ہے۔ نمبر 3، آزمائش کا پہلو۔ نکاح میں تاخیر واقعی ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ صبر کا امتحان، نگاہوں اور نفس کی حفاظت، معاشرتی دباؤ برداشت کرنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، تاخیر میں چھپی ہوئی رحمت۔ کیا آپ جانتے ہیں کئی بار اللہ ہمیں غلط رشتے سے بچا لیتا ہے، کئی بار ہم خود تیار نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں مضبوط ایمان، بہتر سمجھ، خود مختاری عطا کر کے پھر نکاح کی نعمت دیتا ہے۔ جو چیز آج تاخیر لگتی ہے کل وہی حفاظت بن جاتی ہے۔ نمبر 5، انبیاء کرام کی زندگیوں سے سبق۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہترین شوہر وقت کے بعد ملا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ نمبر 6، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مایوسی کو دل میں جگہ نہ دیں۔ نکاح ایک نعمت ہے، مگر صبر اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پر یقین مضبوط رکھیں، خود کو گناہوں سے بچائیں، دعا، استغفار اور صدقے کو معمول بنائیں۔ نمبر 7، قبولیت کی دعا۔ یا اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے، ہمیں پاکیزہ، نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والے رشتے عطا فرما، اور ہمارے انتظار کو ہمارے حق میں رحمت بنا دے، آمین۔ اختتام، یاد رکھیں نکاح میں تاخیر نہ آپ کی قدر کم کرتی ہے، نہ آپ کے رب کی محبت۔ یہ یا تو آزمائش ہے یا پھر ایک بڑی رحمت، اور دونوں صورتوں میں فائدہ مومن کا ہی ہوتا ہے۔